وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی آپ قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ہم بنا دیتے ہیں آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، حجابا مستورا، ایک پردہ، اللہ اکبر، جو تنا ہوا ہے، جو ان کو آپ کی طرف آنے سے روک لیتا ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو مشرکین مکہ آپ کے پاس پہلے تو کھینچے چلے آتے، لیکن پھر آپ جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو آپ کو اذیت دینے کی نیت سے بھی آتے تھے کہ کسی طرح آپ کا ابتزاء کیا جائے، مذاق اڑایا جائے، تالیاں پیٹی جائے، یا آپ پر ہوٹنگ کی جائے، یا اللہ نخواستہ آپ کو نقصان پہنچایا جائے۔ بہرحال آپ کے نزدیک آنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے سامنے ایک ایسا پردہ حائل کر دیا تھا، ان کے اور آپ کے درمیان ایک ایسا پردہ حائل کر دیا تھا کہ وہ آپ کو نہ دیکھ سکتے۔ جیسے کہ اللہ اکبر، ام جمیل جو ہے ابو لہب کی بیوی، اللہ اکبر، اللہ کے سگے چاچے تھے ابو لہب، اور یہ عورت جو ہے یہ آپ کی مخالفت میں بہت بڑی ہوئی تھی۔ آپ پر یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ہائب و حاصر ہوا ابو لہب، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے۔ تو یہ حدیث جو ہے اسماء بنت بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی جو ہے ام جمیل، اس نے سنی تو بڑے غصے سے بپری ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کعبے میں آئی، بڑی بپری ہوئی تھی کہ یہ تو مجھے تانے دے رہے ہیں، تو ایسی چیزیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ پر تو ان کا یقین نہیں تھا۔ تو آپ کو آتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو انہوں نے دیکھا اس کو آتے ہوئے ام جمیل کو، تو کہا اللہ کے رسول وہ گستاخ عورت آ رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، یہ مجھے نہ دیکھ پائے گی، یہی ہے وہ حجاب مستورہ جو اللہ نے ایک پردہ تانا ہوا تھا۔ وہ آئی اور آ کے پوچھنے لگی کہ کہاں ہے وہ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، وہ میرا مذاق اڑاتا ہے، مجھے طعنہ زنی کرتا ہے، تو کہاں ہے وہ؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اس نے نہ دیکھا، اور پھر وہ اپنی گستاخانہ باتیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہوئی کہہ کر چلی گئی۔ اسی طرح ہجرت کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ مبارک میں تھے اور انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا کفار مکہ نے، تو آپ ان کے سامنے کچھ آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی ہلکی سی ڈالی، یہ نہیں کہ اللہ نے خود ہی پہنچا دی، ان کے سامنے یہ آیت پڑھتے ہوئے سورہ یاسین کی نکلے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، سورہ یاسین کی آیت نمبر 9۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حجاب مستورہ کا یہ مفہوم لیا ہے کہ ان سے قرآن کی سمجھ جو ہے وہ سلب کر لی گئی۔ قرآن جن کو وہ شوق سے آ کر سنتے بھی تھے، لگتا بھی تھا کہ قرآن بڑا شیریں ہے، چھپ چھپ کر آ کر سنتے تھے، لیکن اس کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ تو یہ حجاب مستورہ یہ بھی ہے ایک ایسا پردہ کہ ان کی عقلوں پر پڑ گیا تھا، اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن اور سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی، ان کی خوبیت تو وہ پہلے بیان کر ہی رہے تھے، لیکن صرف قرآن کی وجہ سے وہ اب بیان کرنے سے باز آنے لگے۔ تو قرآن و سنت کا جو علم تھا اور حکمت کے جو موتی تھے،
چمکتے ہوئے وہ ان کو حاصل نہ کر سکے، نہ پا سکے۔ اللہ فرمانے وجلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم نے ان کے دلوں پر ایک پردہ ڈال دیا تھا، ان یفقہوہ، کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکتے۔ فکر کہتے ہیں گہری سوچ سمجھ کو۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پر ایسے تھا جیسے بوجھ پڑ جائے۔ جب کانوں میں بوجھ ہو جائے نا کانوں پر، تو سنائی نہیں دیتی بات۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ ذکر کرتے ذکرت ربک، اپنے رب کا، فی القرآن، قرآن میں، وحدہ، صرف ایک اللہ کا، اللہ اکبر، یہی تکلیف تھی ان کو، تو وہ اللہ اکبر نفرت کرتے ہوئے اپنی پیٹھوں کے بل گھوم جاتے، یعنی ان کو بڑا ناپسندیدہ لگتا۔ نفرت سے مراد یہ ہے کہ ان کو یہ چیز ہی پسند نہیں تھی، صرف حالت سے ایک اللہ کی بات کی جائے۔ اور یہ حال تو آج مسلمانوں میں بھی ہو گیا، یقین جانیں۔ قرآن کی بات کی جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی، بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نیندیں آ جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ایٹیچیوڈ ان کا ہوتا ہے کہ جیسے ہاں ان کو جھوٹے سچے کسے سناؤ، بڑے خوش۔ تو جیسے ہی کوئی اور بات کی جائے، کیونکہ آج بھی جو ہم سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، کیسی کیسی کہانیاں سنتے ہیں ہم، یقین کریں میں تو بیان بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے لطیفے بیان کیے جا رہے ہیں، ایسی باتیں جن کا دین سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، سر پیر سے کہیں وہ قصے جو ہے وہ دین کے لگتے نہیں ہیں، جو توحید اور جو قرآن کا میسیج ہے اس سے تو بالکل ہی کوئی چیز میچ نہیں کرتی۔ بہرحال ایسے لوگوں کا پھر کیا حال ہوتا ہے، ان کے فہم و ادراک کی نعمت ان سے سلب کر لی جاتی ہے، ان کے دل اللہ اکبر اس کے باوجود کہ باقی ساری دنیا کی چیزیں نظر آ رہی تھی لیکن قرآن کی طرف سے اندھے ہو جاتے ہیں، کان باقی باتیں ان کو سب سنائی دیتی ہیں، ان کے جتنے مرضی قصے کہانیاں سناؤ سب سنتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے بہرے ہو جاتے ہیں۔ نہ انہیں نور حق نظر آتا ہے، نہ انہیں صدائے حق سنائی دیتی ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان حقیقت ناشناسوں سے اللہ اکبر آپ کی طرف دیکھیں، آپ ذرا ان سے آپ ذرا بات کرو، ان کی طرف دیکھیں۔ جب آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں جس میں اللہ کی توحید کے بڑے زبردست مضمون، بڑے دل نشیں پیرائے میں بیان کیے گئے ہیں، اور ناقابل تردید دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں، اور ان کے معبودان باطلہ کی بے کسی کا پردہ چاک کیا گیا کہ کون ہے جو اللہ کی قدرت میں، اللہ کی اس پورے نظام میں کچھ بھی حیثیت رکھتا ہو اپنی طرف سے۔ ہاں، اللہ نے جس کو جو کام دے دیا وہ کر رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ تو وہ اس کلام کو مزید توجہ دینے سے کتراتے ہیں، توجہ سے سننے کی بجائے اظہار بیزاری اللہ اکبر کرتے ہوئے، اظہار نفرت کرتے ہوئے الٹے پاؤں پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے بہت ساری جو ہے صورتوں میں، بہت ساری آیتوں میں ان کا ذکر بڑے خوبصورت پیرائے سے کیا ہے۔ فما لہم عن تذکرتی معرضین، اللہ فرما رہے کہ ان کو کیا ہو جاتا ہے، یہ ہماری نصیحت سے، اس قرآن سے ایسے اعراض کر رہے ہیں کأنہم حمر، جیسے کہ یہ گدھے ہوں، مستنفرۃ، جیسے کہ گدھے بدکتے ہیں نا، ایسے، فرت من قسورہ، جیسے کہ شیر آئے تو گدھے کبھی دیکھے نیشنل جیوگرافی میں کیسے بدک کر بھاگتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے تو ان کو یہ گدھا کہا ہے جو قرآن کی طرف نہیں آتے۔ ہم مسلمانوں کا حال ہم اپنے دلوں کو ٹٹول لیں، کیونکہ قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا، کوئی قرآن کی بات کہتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم نماز میں قرآن سنتے ہیں تو ہماری توجہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اور پھر جن محافل میں، جن محفلوں میں، جن جگہ پہ قرآن کو بیان کیا جاتا ہے ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہمیں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ رحمت کی جگہ ہوتی ہے، اور بھائی تمہیں کاروبار پہ تو نیند نہیں آتی، تم دوستوں میں ہوتے ہو تمہیں نیند نہیں آتی، اس کا مطلب ہے توجہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے وہ پردہ حائل کر دیا ہے کہ اس کو سونے دو، اس کو توجہ نہیں ہے، یہ ویلیو نہیں دے رہا میرے کلام کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ اللہ فرمانے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ،
جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ تو تنگ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی دیکھیں ذرا کہیں ہمارے دل تو نہیں تنگ پڑے؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے قرآن میں، اللہ کی ثنائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی جو تمہید ہے، اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اور اللہ کے احکامات بیان ہو رہے ہیں، اللہ جو بیان کر رہا ہے قرآن میں ہماری نصیحت کے لیے کر رہا ہے، تو دل تنگ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کن کے؟ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ کیا واقعی ہمارا آخرت پر یقین ہے؟ کیا ہم بھی اپنے آپ کو ڈھونڈ لیں؟ عقیدہ تو ہم پڑھتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایمان کیا ہے، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اچھی اور بڑی تقدیر پر جو میں آخرت پر ایمان۔ کیا واقعی ہے ہمارا یہ پورا ایمانیات کا پورا ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مربوط ایک ہمیں دیا ہے نظام، کیا واقعی ہمارا وہ ایمان ہے؟ جو ایمان ایک کامل ایمان کے لیے ضروری ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ جو بے آخرت پر ایمان ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمال کو بدل دیتا ہے۔ جب مجھے پتا ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے حساب کے لیے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بہت پڑھتے تھے اللہم حاسبنا حساب یسیرا، کہ اللہ ہمارا حساب لینا آسان، اللہم حاسبنی حساب یسیرا، اللہ میرا آسان حساب لینا، تو عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ عنہا اور نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر کی بیٹی، آسان حساب تو یہی ہے کہ اللہ ہمارے پرچے پر اعمال نامے پر نظر ڈالے اور ہمیں بھیج دے۔ جس سے اللہ نے پوچھ لیا نا کہ یہ عمل کیوں کیا تھا، میں اپنے آپ کو دیکھ لوں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لے، اتنی ہمارے عمل ہیں، اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے۔ اللہ ایک عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھ لے یا ہم سے پوچھ لے تو ہم کہاں جواب دے پائیں گے کہ یہ کیوں کیا، بتاؤ کیوں کیا؟ اللہ اکبر، عمر کن کاموں میں گزری، جوانی میں کیا کرتے رہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کرنا تھا وہ پہلے تو وہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ دین کا علم حاصل کرنا۔ میں بار بار اس طرف تو اس لیے دلاتا ہوں کہ ہمیں سمجھ میں ہے الحمدللہ میرا بزنس ہے اور اچھا بزنس ہے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں کہ بڑا بزنس اللہ نے دیا ہوا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ دین کی طرف آنا جو ہے نا، یہ علم حاصل کرنا بہت، چلو میں نے پڑھا جتنا بھی پڑھا الحمدللہ، آگے نہیں چل سکا، انجینئرنگ نہیں کر سکا، بس ایف ایس سی میں نمبر کم تھے تو بزنس کی طرف آ گیا۔ لیکن جو لوگ انجینئرنگ جنہوں نے کی، جو ڈاکٹر بنے میرے دوست، کیا واقعی قرآن کے ساتھ جڑے کہ نہیں جڑے؟ اصل بات یہ ہے کہ فرض کیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو عاقل البالغ ہو جائے۔ اب اس فرض سے تو ہم کوتاہی اختیار کر رہے ہیں، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ علم ہی نہ حاصل کرو تاکہ اس سوال سے بچ جائیں گے، باقی سوالوں سے نہیں بچتے کہ مال نہ کماؤ تاکہ اس کا جواب نہ دینا پڑے، نہ کہیں خرچ کرو بس زندگی سادی سے گزار لو۔ لیکن اس سوال کے لیے ہم نے یہ گاڑ لیا اپنی طرف سے کہ علم ہی نہ حاصل کرو۔ ایسا ہے کہ یونیورسٹی میں ایک بچہ جا رہا ہے ٹوٹی پھوٹی کوشش کر کے بڑی پاسنگ مارک سے پاس ہو جائے، یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی نہ جاؤ، اس طرف ہی نہ جاؤ کہ علم حاصل کرنا ہے۔ قرآن سے آج کتنے دور ہیں ہم، اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن سمجھ میں آتا ہے اور قرآن کو سمجھ کر وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کتنے ہیں جو اس کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ قرآن کے حق ہیں، اتنی عربی ضرور سیکھی جائے کہ قرآن براہ راست ہمیں سمجھ میں آئے، پھر اس قرآن سے نصیحت حاصل کری جائے، پھر اس قرآن پر عمل کیا جائے، اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں قائم کیا جائے، پھر اس قرآن کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچایا جائے۔ یہ قرآن کا حق ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اس کو ہم سمجھیں گے، عمل تو تبھی ہوگا جب سمجھ میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اللہ کا واحد ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل تنگ پڑ جاتے ہیں، اللہ اکبر، دل گھبرانے شروع ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ یہ لوگوں کو آخرت کا ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، ان کو یقین نہیں ہے آخرت کا، اور جب اس کے علاوہ دوسری ہستیوں کا ذکر کیا جاتا تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا تو حال تھا، بتوں کے ذکر پر بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم ان کی ڈنڈوت نہیں کرے، اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے کیا کیا بنا رکھے ہیں اپنے سہارے، کہ ہم کس کا پلو پکڑ کے نکل جائیں گے، اس کی انگلی پکڑیں گے نکل جائیں گے، وہ ہمیں نکال لے گا۔ جس کے بارے میں ہم یہ اعتماد رکھتے ہیں
وہ تو خود بیچارے اپنے بارے میں نہیں جانتے تھے، یقین کرے وہ خود کہتے تھے ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ سب نبی اس دن نفسی نفسی کر رہے ہوں گے کہ اللہ میری جان بچا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس دن میں آ کر اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، کتنا لمبا سجدہ، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ پھر اللہ کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں، اب آپ کی بات سنی جائے گی، اتنا سخت دن ہے۔ پھر میں کہوں گا یا ربی امتی امتی، کہ ہے میرے رب میری امت میری امت۔ اس نبی سے بے وفائی کر رہے ہیں ہم، اس نبی کے احکامات کی طرف نہیں آ رہے ہم، اپنی من چاہی خود بنائی ہوئی جو خود ساختہ دلیلیں ان پر عمل کر رہے ہیں، جو لوگوں سے سن کر ہم نے سمجھ لیا کہ وہ بزرگ نے کہا تھا وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، پڑھائے نہیں قرآن۔ اس کے بارے میں سورہ یونس میں ہم نے کافی تفصیل سے اللہ کہیں گے کہ علیحدہ ہو جو جن کی تم نے پرستش کرتے رہے، جن لوگوں کی، ان لوگوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، اور ان کو وہ کہیں گے ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری بندگی کرو، ہم نے تو کبھی ان کو نہیں کہا تھا۔ جو اللہ والے ہیں وہ کبھی بھی لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں جوڑتے بلکہ اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں جوڑتے۔ بس یہ پہچان ذہن میں رکھے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ بے شک اللہ کے اولیاء جو ہے ولی ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ بہرحال اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نحن اعلم بما یستمعون بہ اذ یستمعون الیک۔ ہم جانتے ہیں کہ جب آپ ان کو جو کچھ سنا رہے ہوتے ہیں، یہ جو سن رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس آ کے، اور یہ کیا سننا چاہتے ہیں یا کیا سن رہے ہوتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نجوا، جب یہ اپنے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، کہ یہ ظالم اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں سرگوشیوں میں، سننے تو قرآن آتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ نہیں تم پیروی کر رہے، تم کس کی باتیں سننے آ گئے ہو، کس کی پیروی کر رہے ہو؟ ایک ایسے شخص کی جو سحر ستا ہے، جس پر جادو ہوا ہے، ایک ایسا شخص۔ اللہ اکبر۔ یہاں اشارہ ان باتوں کی طرف ہے جو کفار مکہ کے سردار آپس میں کرتے تھے۔ یہ ان کا حال تھا کہ چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے، پھر آپس میں مشورے بھی کرتے تھے اور اس کا توڑ نکالنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ بسا اوقات انہیں اپنے ہی آدمیوں میں کسی پر شک ہو جاتا نا کہ یہ تو واقعی قرآن کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس پر تو اثر ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ متاثر ہو رہا ہے، تو پھر اس کو جا کر سمجھاتے بھی، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ یار تو کس طرف جا رہا ہے بھائی، ایک سحر زدہ شخص ہے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایسی باتیں کہتے تھے کہ اس پر تو جادو ہوا ہے، کبھی کہتے تھے کہ اس پر کہانت ہوئی ہے، کبھی کہتے تھے جادو ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے وہ سب مل کر سمجھاتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے کہ یہ ایک سحر زدہ شخص ہے متاثر، جو اللہ اکبر جس سے تم متاثر ہو رہے ہو، اس پر تو جادو ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے وہ ایسی بہکی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب جو ہے، جتنے ہمارے باوجداد کے جو طریقے تھے، یہ سب فاسد ہے، یہ سب جو ہیں یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں، یہ سب کچھ جو ہے بتوں کی پرستش کرنا، ان سے مانگنا، ان کے آگے رکھنا، یہ سب حرام ہے، یہ تبھی تو ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان پر جادو ہوا ہے۔ پھر ان میں کچھ اس غرض سے بھی سنتے تھے کہ جو کچھ سنتے تھے نا، کہ اس میں سے کوئی اعتراض والی چیزیں نکال کر ان کی وجہ سے آپ سے بحث کی جائے، یعنی نکتہ چینی کے لیے سنتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں انظر کیفا ضربوا لک الامثال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو صحیح، یہ آپ کے لیے کیسے مثالیں بیان کر رہے ہیں، آپ کو سیر زدہ کہہ رہے ہیں۔ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، بس یہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، ایسے بھٹک رہے ہیں کہ اب راستہ جو صحیح راستہ ہے، صراط مستقیم پانے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے۔ عقل مند تھے، ابو الحکمہ کہتے تھے ابو جہل کو، لیکن جہالت کی وجہ سے ابو جہل بن گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ دو ہی لوگ تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، ایک عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو فرق کرنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ عمر تو جہاں سے گزرتا ہے شیطان بھی اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر اللہ اکبر حکومت کرنے والے عمر رضی اللہ عنہ، آج بھی ان کا نام گونجتا ہے، آج بھی نام گونج رہا ہے۔ آج بھی بہت سارے ملکوں میں بہت سارے جو قوانین انہوں نے بنائے تھے عمر لا کے نام سے مشہور ہیں۔ بہرحال اللہ کہہ رہے ہیں دیکھے تو صحیح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ کیسے فکر ہے اور کیسے بپتیاں جست کر رہے ہیں، کیسے آپ پر تانے تشنی والی باتیں کر رہے ہیں، کیسی آپ پر باتیں کر رہے ہیں۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہتے کیا تھے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو سب پرانے قصے ہیں جو بیان کر رہے ہیں. اِكْتَتَبَاهَا وَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جو لکھوائی اس کے لیے لکھی جا رہی ہے، اس کو املا کروائی جا رہی ہیں، اور یہ ان کو دن رات تم پڑھ کر سنا رہا ہے. اس پر دن رات پڑھی جاتی ہیں. قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ تو اس نے نازل کیا ہے جو جانتا ہے آسمان اور زمین میں جو بھی پوشیدہ چیزیں ان کو بھی جانتا ہے، ظاہر اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے. اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور وہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. وَقَالُوا، پھر اعتراض کرتے تھے مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، کیا ہے، کیسا ہے یہ رسول، یَأْکُلُ الطَّعَامَ، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، یمشی فی الاسواق، اور یہ بازاروں میں گھومتا بھی ہے. لولا انزل الیہ ملک، اگر واقعی اللہ کا رسول ہے تو اس کے ساتھ کیوں نہیں ایک فرشتہ اتارا گیا. فَیَکُونَ مَعَهُ نَذِیرًا، تو وہ بھی اس کے ساتھ خبردار کرتا ہمیں. او یلقی الیہ کنز، یا اس کے لیے یہ ہوتا کوئی خزانہ. او تکون لہ جنت، یا اس کے لیے کوئی ہوتا باغ. یاکل منہا، اس میں سے کھاتا یہ. وقال الظالمون، اور کہتے تھے یہ ظالم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ کیا کر رہے ہو تم، اس کی باتیں سن رہے ہو، یہ تو ایک ایسا شخص ہے جو سحر زدہ ہے، جس پر جادو کیا گیا ہے. اللہ ہمارے انظر، دیکھو تو صحیح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دیکھیں. انظر کیف ضربوا لک الامثال، یہ کیسی آپ کے لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں. فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ ایسے بٹ گئے ہیں کہ کبھی سیدھا راستہ نہیں پا سکتے، اس کی اطاعت نہیں کر سکتے. اگلی آیت نمبر 49 ہے وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، کہتے تھے کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، وَرُفَاتًا، اور کلی سری ہڈیاں، مٹی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. خلقاً جدیدہ، نئی تخلیق کی جائے گی ہماری، نئے سرے سے تخلیق کی جائے گی ہماری. کل، اللہ فرما رہے ہیں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، تم تو کہہ رہے ہو نا ہم گلی سری ہڈیاں ہو جائیں گے، گل سر کے مٹی ہو جائیں گے. کل کونوا حجارۃ او حدیدا، اللہ کہہ رہے ہیں چاہے تم مٹی ہو جو، پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ. او خلقا مما یکبرو فی صدورکم، یا اس کے بھی علاوہ کوئی اور چیز جو تمہارے دل میں آتی ہے کہ جو دوبارہ جس کو پیدا ہی نہیں کیا جا سکتا، اس سے کچھ بھی پیدا نہیں ہو سکتا، وہ اپنے دلوں میں سوچ لو. فَسَیَقُولُونَ مَن یُعِیدُونَ، کہتے تھے پھر جب اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ تم اس سے بھی کوئی بڑی چیز بن جاؤ، تو پھر اللہ فرمانے کے ان قریب کہیں گے کہ کون اعادہ کرے گا. قُلِ الَّذِی فَطَرَکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا. آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْکَ رُؤُوسَهُمْ، تو گردنیں بٹکاتے ہیں، سر ہلاتے ہیں آپ کے سامنے، چٹکتے ہیں سر. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہُوَ، اور پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا پھر یہ. مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے. کل عسیٰ ان یکون قریبا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ تمہیں کیا معلوم کہ بہت قریبی آ رکھا ہو. دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث من ماتا فقد قامت قیامت، کہ جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی، تو ان کا جو یہ ایٹیٹیوڈ تھا، ان کو جو سزا بھی مل گئی، زیادہ دیر نہیں گزری، 12-13 سال آپ نے تبلیغ کی، پھر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل سے ہجرت کروائی، اور آپ مدینے میں آئے، وہاں پر آپ نے ایک ریاست قائم کی. اور پھر دوسرے ہی سال غزوہ بدر میں ان کو 70 جو ہے یہ، جس میں ابو جہل بھی تھا، بڑے بڑے جو سردار تھے وہ قتل ہوئے، اور ان کو اندھے کنویں میں پھینکا گیا، ان کے سر کاٹ کر. بہرحال اللہ کا حکم تو جس وقت چاہے اللہ چاہے جب بھی کر سکتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں سورہ قمر میں وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا تو جو بھی حکم ہوتا ہے نا، جو ہم کہتے ہیں جس کے لیے، وہ تو ایسے آ جاتا ہے کہ پلک جھپتے ہی ہو جاتا ہے. اللہ کا کن کہنا ہی پلک جھپتے سب کچھ مکمل کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت اور قرآن کے 4 اہم موضوع جو ہے، ایک اللہ کی توحید ہے. آپ کیا بیان کرتے تھے، آپ کی رسالت، آپ کا کردار سب کو پتہ تھا. صادق اور امین آپ ہی کو کہتے تھے. اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، کہ اچھی بری تقدیر جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، قیامت اور مرنے کے بعد اٹھنا. اللہ ہمارے یوم یدعوکم، یعنی تم لوگ دنیا کی مدت کے
چند گھنٹے ہی محسوس کرو گے۔ وَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اللہ فرما رہے ہیں ایک زوردار چیخ ہوگی مرنے کے بعد، جب وہ سنیں گے تو وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، پوچھیں گے کہ کتنے سال رہے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہیں گے شاید ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ، تو پوچھ لو جو گنتی کرنے والے ہیں، جو عدد گنتے ہیں ان کا پوچھ لو۔ قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہا جائے گا کہ تم رہے بہت تھوڑا۔ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کاش تمہیں معلوم ہوتا۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تو کیا تم یہ سمجھ رہے تھے تو ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا کہ جاؤ دنیا میں کھا پی کے آ جاؤ۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس لوٹنا ہے؟ تو یہ سب سے بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن مومن اور کافر ہر ایک کی زبان پر حمد کا ترانہ ہوگا۔ مومن کی زبان پر اس لیے کہ اسے اس کا دنیا میں یہی وظیفہ تھا، اس کا اعتماد اور اعتقاد اسی پر تھا کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اور کافر کی زبان پر اس لیے کہ اس کی فطرت نے یہ چیز ودیت تو کر دی تھی، لیکن اس کی اپنی حماقت، ضد، ہٹ درمی اور محبت دنیا کی وجہ سے ایسا پردہ پڑا ہوا تھا کہ اس کے لیے نئے سرے سے زندگی پانے کا جو ایک ایمان لانے کا جو اس کا تھا وہ اس طرف آیا ہی نہیں۔ اس دن سارے حجاب ہٹ جائیں گے، اب وہ بھی اس کے منہ سے بھی نکلے گا کہ اللہ اکبر، وہ بھی اللہ کی حمد کرتے ہوئے کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اصل بات جتنا بھی بیان کیا جا رہا ہے، مقصد صرف ایک ہی ہے کہ قرآن ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، یہی ہدایت کی کتاب ہے، اسی کو پکڑنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ اور صحابہ کے اعمال کے ساتھ۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ الحمدللہ میں کاروبار بھی کر رہا ہوں ابھی بھی اسٹل، چاہے وہ میرے بچے ہی زیادہ سنبھال رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ قرآن بھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنا موقع دے رہا ہے پڑھ رہا ہوں پڑھا رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔